حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ سورۃ الفاتحہ کا بیان۔ نماز میں جب نیت کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے اور دعائے استفتاح پڑھ لی اور تعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھ لیا، تو اب سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ اور اس حدیث میں الفاظ اس طرح ہیں کہ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا اکیلا ہے یا امام کے پیچھے ہے، یا یہ ہے کہ وہ نماز نفل ہے یا فرض ہے۔ کوئی نماز، اس نماز کو بھی ایک کامن نون کر کے اور شخص کو بھی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز بھی عام ہے، کوئی بھی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قانون یا اصول دیا ہے، یاد رکھ لیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ جو انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، دونوں صورتوں میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، خواہ نفل نماز پڑھ رہا ہے یا فرض نماز پڑھ رہا ہے۔ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا جائے گا وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ یہ حدیث تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے، اور فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرات تھوڑی سی بھاری ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمانے لگے کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ شاید تم میرے پیچھے قرات کر رہے تھے۔ تو صحابہ نے فرمایا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، آئندہ نہیں پڑھنا میرے پیچھے سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ حدیث جو صحیح روایت ہے، امام ابو داؤد نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، یہ روایت فجر کی نماز جہری نماز میں کی واقعہ ہے، جہری نماز کا واقعہ ہے فجر کی نماز میں۔ اس لیے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے مطابق سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر انسان امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو انسان کو اجازت ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لے، تب بھی جائز ہے، یا امام جیسے سورۃ الفاتحہ کا وقفہ کرتا ہے درمیان میں تو تب بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ جب امام سورۃ فاتحہ پوری پڑھ لے اور اگلی سورت جو ہے اس سے پہلے کچھ وقفہ کر لے، یا اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے والا جو ہے وہ اپنی سورۃ فاتحہ کو پورا کر لے، کسی طرح بھی پڑھ لے، امام کے پیچھے ہر حالت میں مقتدی نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد والی قرات جو ہے وہ منع ہے۔ جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تو اب مقتدی یعنی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے ایسی حالت میں ہو جب امام آہستہ قرات کر رہا ہے تو اس حالت میں اسے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور آگے بھی جو سورت اس کے لیے آسانی ہو وہ پڑھنا اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، اور اس کے مقابل کوئی ایسی صحیح اور صریح دلیل نہیں ہے کہ جس میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا
منع کیا گیا ہو اور قرآن مجید کی آیت کہ جب قرات کی جا رہی ہو تو خاموش ہو کے سنا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرات کی جا رہی ہو تو خاموش ہو کے سنو۔ اس آیت سے مراد سورۃ الفاتحہ کے بعد والی قرات ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی اجازت اور حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے، اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی مخالفت یا تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام کے پیچھے ہوتے وقت سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور بعد والی قرات جب اونچی کی جا رہی ہے تو پھر خاموش ہو کے سننا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔